أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس نشست میں انشاءاللہ شریعت کا جو علم ہے اس کو لینے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، اور شریعت ہم تک جو پہنچی ہے اس کی ایک قسم سے متعلق تعارفی بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، شریعت کا جو علم ہے، نہایت ممتاز، محترم، اور انسان کے مقام مرتبے کو، درجات کے رفع کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. شریعت کا جو علم ہے اس کی اقسام بہت ہیں، اور ان میں سے ایک عظیم قسم حدیث اور اس کے علوم ہے. علوم الحدیث کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی بھی متنوع اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم جسے الحدیث المسلسل یا اردو زبان میں حدیث مسلسل کہتے ہیں، اس سے متعلق آج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. اس میں کافی باتیں ہوں گی حدیث مسلسل سے متعلق، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ اس قسم سے متعلق گفتگو ہوگی تاکہ پورا خاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور اس نوع سے متعلق حدیث سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے اس نوع کو لے کر، وہ پوری بات آپ کو واضح ہوگی بإذن اللہ تعالی. بنیادی طور پر ہم جو الحدیث المسلسل ہے، المسلسل عربی زبان کا لفظ ہے. ہم عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں، پھر محدثین کی زبان میں الحدیث المسلسل کس کو کہتے ہیں وہ جانیں گے، پھر اس کے بعد اس سے متعلق تفصیلات بعد میں معلوم کریں گے انشاءاللہ. المسلسل عربی زبان میں السلسل یا السلسال، ابو منصور الازہری رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے لغت پر معجم و تہذیب اللغہ، اس میں انہوں نے جو معنی بتلایا ہے وہ یہ کہ الماء السہل فی الحلق، یعنی جو پانی بآسانی حلق میں اتر سکے. اس کا بنیادی معنی ہے. اور ایک ٹھنڈے پانی کے لیے بھی کہتے ہیں الماء البارد، اس لیے کہ اس کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے اور اس کے اندر کی جو صفائی ہوتی ہے، بآسانی آدمی اس کو یوں ہی ہضم کر لے سکتا ہے، لے سکتا ہے. تو اس کا ایک بنیادی معنی ہے. پھر عربی زبان میں یعنی السلسلہ تو کہتے ہیں اتصال الشیء بالشیء، یہ بھی ایک معنی آتا ہے عربی زبان میں. بنیادی معنی ہے اتصال الشیء بالشیء. اور دائرۃ الحدید، زنجیر جسے کہتے ہیں. السلسلہ قرآن مجید میں بھی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. سلسلۃ قرآن مجید میں ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوا ہے. سورۃ المؤمنون کا آغاز اٹھائیں گے اس کا معنی الگ ہے، اور سورۃ الحاقہ کے وسط میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی الگ ہے. تو بہرحال اس کی اگر ہم تفصیلات میں جائیں گے تو باتیں بہت ہوں گی. بنیادی طور پر اس کا جو لغوی معنی ہے جو میں نے کہا اتصال الشیء بالشیء. محدثین کے پاس اس کا جو معنی ہے، ظاہر بات ہے علوم الحدیث سے متعلق جب سے کتابیں تصنیف کی جا رہی ہیں تب سے الحدیث المسلسل کا بھی مستقل ذکر ہے.
امام شافعی رحمہ اللہ کا نام اوائلین میں سے آتا ہے، لیکن اس وقت نہ الحدیث المسلسل والی کوئی بات تھی، نہ اس سے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ الحدیث المسلسل سے متعلق قدیم علماء میں سے ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس میں انہوں نے اس سے متعلق لکھا ہے، لیکن مستقل تعریف کے طور پر، اور اس کی جو تفصیلات وغیرہ ہیں، حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ، عثمان ابن عبد الرحمن نام تھا ان کا، ابو عمرو کنیت تھی، اور 643 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، دمشق کی عظیم شخصیت ہیں۔ تو یہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جو ان کا جو معرفت علوم الحدیث ہے، جو مقدمۃ ابن الصلاح کے نام سے معروف ہے، اس میں 33ویں قسم اٹھا کے دیکھیے آپ، اس میں الحدیث المسلسل پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ آپ نے محدثین کے ہاں الحدیث المسلسل کی جو تعریف کی ہے، انہوں نے اس میں لکھا کہ ہوا عبارۃ عن تتابع رجال الاسناد وتواردہم فیہ، یعنی جو سند میں جو رجال جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے ایک دوسرے کا تتابع کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، کس اعتبار سے؟ کہا کہ علی صفت او حالت واحدۃ، یعنی ایک ہی شکل میں، ایک ہی انداز کی گفتگو ہو، صفت کے اعتبار سے، آگے ہم اس کی تفصیل بتلائیں گے انشاءاللہ، یا کوئی حالت بتلانا مقصود ہو، ایک راوی اپنے سے اوپر والے راوی سے متعلق کوئی صفت بتلاتے ہوں، یا اس صفت سے متصف خود کو کرتے ہوں، جب آگے وہ بات پہنچاتے ہوں تو سامنے والا بھی اس سے متصف ہو کر کے ہی وہ بات پہنچاتا ہوں، یا جس حالت میں استاذ نے اپنے طالب علم کو وہ حدیث سنائی ہے، اسی حالت میں وہ دوسرے کو بھی وہ حدیث سنائے ہوں۔ تو یہ جو ہے حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے یہ جو اس کی تعریف کی ہے، یعنی ہوا عبارۃ عن تتابع رجال الاسناد وتواردہم فیہ علی صفت او حالت واحدۃ، جمیع روات، سبھی روات سے متعلق یہ بات ہے۔ ہاں، ہم آگے گفتگو کریں گے کہ جو سندیں ہوتی ہیں، کیا اس میں اغلب کا خیال رکھا جاتا ہے، یا اول تا آخر سبھی روات جو ہے اس حالت سے یا اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، ہم آگے بتلائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی آسان کر کے جس عالم دین نے اس کی جو تعریف کی ہیں، ظاہر بات ہے حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے یعنی بڑی ہی یکسوئی کے ساتھ انہوں نے جو مدرسہ میں بیٹھ کر کے جو انہوں نے علوم الحدیث پڑھایا کیا، فتاوے لکھے، اور اس کو ایک فن کے طور پر انہوں نے جو ترتیب دی ہیں، انہوں نے وہ بہت ہی یکسوئی سے آپ نے کام کیا، اسی لیے آپ کی اس کتاب کو اللہ نے کافی قبولیت دی، اور ان کے بعد آنے والے سبھی علماء نے اس پر وقوف کیا، اور کیا کچھ کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے النزہہ میں لکھا ہے کہ کس ناحیے سے آپ کی اس کتاب کو لے کر کے کام کیا گیا۔ اس میں ایک عالم دین ملک شام کے حمات ایک علاقہ ہے، بدر الدین محمد ابن ابراہیم ابن جماعہ کے نام سے معروف ہیں، ابن جماعہ کے نام سے معروف ہیں، اور 733 ہجری ان کا سنہ وفات ہے۔ ان کی جو کتاب ہے یعنی المنہل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، یہ مجلد بھی چھپی ہے، 2 جلدوں میں بھی چھپی ہے، شیخ عبدالباری ابن فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے الحدیث المسلسل کی جو تعریف انہوں نے کی ہے، اس میں وہی بات ہے جو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے لکھی ہے، لیکن بس آپ نے اتنا لکھا کہ ہوا ما تتابع رجال اسنادہ، یعنی ان کی جو صفت ہے کافی دقیق ہے اور کافی آسان بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سند میں جو رجال ہوتے ہیں ان کا تتابع کرنا، ایک کا دوسرے کے ایک کے پیچھے دوسرا اس کا تابع ہو، اس صفت سے یا اس جو ہے یعنی حالت کو بتلاتے ہوئے، علی صفت او علی حالت، اما فی الراوی او فی الروایتی، یا تو راوی سے متعلق وہ بتلاتے ہوں، کوئی ایسی حالت کہ میرے استاذ کی یہ حالت تھی، اور اسی حالت کو بتلاتے ہوئے اسی حالت کو اپنا کر کے وہ آگے حدیث دیتے ہوں، یا استاذ کی کوئی صفت تھی جس صفت کو اپنا کر کے انہوں نے حدیث سنائی ہو، اسی صفت سے متصف ہو کر کے ہی وہ حدیث وہ دوسروں کو سناتے ہوں۔ یہ جو ہے انہوں نے ابن جماعہ نے یہ تعریف کی ہے، اور جو ہے سمجھنے کے لیے کافی آسان انداز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ بہرحال ابھی میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ جو ہے ابن الصلاح ہوں، یا جو ہے ابن جماعہ ہوں، یا دیگر اصحاب علم ہوں، ابن کثیر کو آپ لے لیں، یا جو ہے امام نووی کو لیں، حافظ سیوطی کو، ابن حجر کو، اور معاصرین میں سے بھی جن حضرات نے بھی اس پر قلم اٹھایا ہے،
علوم الحدیث میں، اور بالتالی جو ہے اسی ضمن میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے، یعنی الحدیث المسلسل۔ تو اس سلسلے میں جو دو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ صفت یا حالت والی جو بات ہے، یعنی صفت یا حالت والی بات کیا ہے؟ اگر آپ حالت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ دائمی شکل نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کے حدیث سنائے ہوں اپنے شاگرد کو، اور شاگرد اپنے اور شاگرد کو یہ کہتے ہوں کہ میرے استاذ نے جو مجھے حدیث سنائی ہے وہ کھڑے ہو کر کے سنائے ہیں، تو وہ جو احوال جو ہوتے ہیں وہ دائمی نہیں ہوتے نا، وہ تو وقتی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ آپ نے معاذ ابن جبل کو رضی اللہ عنہ کہا کہ انی احبک، اب کہا کہ فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہی معاذ ابن جبل نے ان کے شاگرد الصنابحی رحمہ اللہ کو جو یمنی تھے ان سے کہا کہ انی احبک فقل انی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب وہاں سے لے کر کے سلسلہ چلتے رہتا ہے آگے، جو ہے الجامع لشعب الایمان امام بیہقی رحمہ اللہ کی آپ دیکھیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے پوری جو ہے سند بیان کی ہے جس میں ہر استاذ اپنے شاگرد کو وہی کیفیت، تو الحب ہو، البغض ہو، یا کھڑے رہنا، بیٹھے رہنا، اس طرح کی جو ہوتی ہیں، یا تشبیک والی بات ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو کیا پیدا فرمایا، اتوار کو کیا پیدا فرمایا، خلق اللہ السبت التربہ، خلق اللہ التربۃ یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مٹی کو یعنی ہفتے کے دن پیدا کیا۔ اس حدیث کو سناتے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تشبیک فرمائی، یعنی اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، یا جو ہے صحابی رسول ابو ہریرہ کی جو ہے مطلب ہاتھ پکڑ کے رکھا، فأخذ بیدی والی جو بات آتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے تلمیذ کو ایسی ہی حدیث سنائی۔ یہ ایک جو تو احوال جو ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، لیکن صفات کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ دائمی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہنا کسی شاگرد کا اپنے استاذ سے متعلق کہ میرے استاذ نے جو مجھے حدیث بیان کی ہے وہ یعنی اس صفت سے متصف تھے، کوئی صفت انہوں نے بیان کی ہو اور اسی صفت کو اپنا کر کے انہوں نے جو ہے سامنے والے کو یہ حدیث سنائی ہو۔ اسی طرح سے ہم آگے مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ صفات کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ دائمی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اس کی کچھ صورتیں بتلاؤں کہ الحدیث المسلسل کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، ایک مستقل مثال دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ، لیکن اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بطور مثال حافظ ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس میں انہوں نے 8 جو ہے اس کی یعنی انواع بتلائے ہیں کہ یہ ایک شکل ہو سکتی ہے، یہ ایک شکل ہو سکتی ہے، یہ ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یعنی حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حافظ عراقی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کی جو 8 شکلیں ہیں وہ 8 مطلب مقید نہیں ہے کہ 8 ہی میں مطلب وہ مقید ہیں، مطلب 8 قسمیں بتلائی ہیں انہوں نے، 8 سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، اس کے 8 قسمیں ہوتی ہیں، ایسا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، بس انہوں نے 8 قسمیں سنا دی ہیں، 8 قسمیں بتلا دی ہیں۔ تو اس کا کچھ حصہ قول سے ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ عمل سے ہوتا ہے، فعل سے ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی کچھ قسمیں اور بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ایک حدیث بیان کی کہ انی احبک والی بات، انی احبک، رسول اللہ کا یہ کہنا اور سب یہی حدیث سناتے جانا۔ آپ علیہ السلام کسی حدیث کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے سنائیں، اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان ہوں، عمر بن خطاب ہوں، جیسے انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا والی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے بحیثیت خطیب اس حدیث کو سنایا، اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے سنایا، عمر بن خطاب نے بھی ایسے ہی سنایا۔ پھر ان سے تو یہ جو شکل جو اختیار کی جاتی ہے، تسلسل کبھی تام ہوتا ہے، کبھی اس میں بھی وہ ناقص چیز ہوتی ہے، وہ یعنی مثلا کچھ روات اس کو اپنائیں گے، کبھی پورے روات اس کو اپنائیں گے۔ تو یہ جو ہے شکلیں ہوتی ہیں، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر اتنا تنوع ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی حدیث کو سناتے ہوئے فقبض لحیتہ، آپ نے اپنی داڑھی کو اس طرح سے پکڑا، تو پھر صحابی رسول بھی ایسی حدیث سنائیں گے، مطلب مستقل اللہ کے رسول نے ایسے کیا، پھر یہی سلسلہ چلے گا۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی حدیث المسلسل کچھ سوچ سمجھ کر کے نہیں کیا جاتا، ایک چیز ہو جاتی ہے لیکن اسے بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سند میں پورے بصری ہیں، اس سند میں پورے کے پورے کوفی علماء ہیں۔ اب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں وغیرہ، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو ہے یہ اس سند میں جتنے بھی روات ہیں سب جو ہے بصری ہیں، سب جو ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سند میں جتنے بھی روات ہیں سب کے نام محمد ہیں، ایک اتفاقی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی ضابطہ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ائمۃ الاسلام،
یعنی مثال کے طور پر احمد بن حنبل روایت کرتے ہوں اپنے استاد امام شافعی سے، وہ جو ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ سے، اور وہ جو ہے نافع سے، گویا کہ جو ہے اس سند میں الحدیث المسلسل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب کے سب ائمہ ہیں. اس نقطۂ نظر سے مطلب اس کے اندر تنوع خود بہت ہے، اس کی کئی شکلیں بنتی جاتی رہتی ہیں. تو ابھی دیکھو آپ، حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی سند، امام بخاری رحمہ اللہ الحمیدی سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر سے، وہ سفیان ابن عیینہ سے، دونوں کہاں کے ہیں؟ مکہ کے رہنے والے ہیں. اس کے بعد وہ جس سے روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید الانصاری، وہ کہاں کے ہیں؟ مدنی عالم ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ محمد بن ابراہیم التیمی سے، وہ کہاں کے ہیں؟ مدینے کے ہیں. وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ علقمہ بن وقاص سے. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عمر بن الخطاب سے. یعنی مطلب اس کے اندر بھی ایک قسم بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے یہ بھی الحدیث المسلسل ہے، اس معنی میں کہ یہ حدیث میں اہل الحرمین ہیں، علماء الحرمین ہیں، یعنی حرم مکی اور حرم مدنی دونوں طرح کے اس میں علماء ہیں. تو اس کے اندر جو ہے جو جس ناحیے سے غور کرتے ہیں، جہاں سے ذرا سی بھی لطافت ہو، اس کو الحدیث المسلسل میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ اس کی کئی شکلیں، کئی صورتیں اس کی بنتی ہیں. تو ہم آپ کو بس ایک قسم آج سناتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا ایک ذہن کھلے. آپ نے سنا ہوگا الحدیث المسلسل بالاولیہ، سنا ہے کبھی آپ نے؟ الحدیث المسلسل بالاولیہ، یعنی الاولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کا، ایک شاگرد کا اپنے کسی شاگرد کو سناتے ہوئے، ایک عالم دین کا اپنے کسی شاگرد کو یہ حدیث سناتے ہیں کہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس حدیث کو جب میں نے میرے استاد سے سنا تو کہتے ہیں کہ ہوا اول حدیث سمعتہ منہ، یعنی سمعتہ من شیخی، یعنی یہ وہ حدیث ہے جو میرے استاد سے میں نے زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ سنا. آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آغاز کر رہے ہیں تعلیم کا، تو چلو میں بھی آپ کو وہی حدیث سناتا ہوں. اب جب پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کے جب طلبہ آئیں گے، اور وہ طلبہ جو آغاز کر رہے ہیں تعلیم کا، تو ان سے کہتے ہیں کہ ھذا اول حدیث سمعتہ منہ، میں نے اپنے استاد سے حدیث کو، یہی وہ حدیث ہے جو میں نے آغاز کے طور پر سب سے پہلے حدیث سنی ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں تعلیم کے آغاز کے طور پر. تو الحدیث المسلسل بالاولیہ یہ اہل علم کے نزدیک بہت معروف ہے، اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے. ہم نے بھی بچپن میں کافی سنا ہے، مطلب جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، لیکن اس کا غیر معمولی اہتمام آج ہمارے درمیان ہو رہا ہے کیا، یا برائے نام بھی ہو رہا ہے کیا، اس کا جو ہے مطلب ایک طرح سے جو ہے احیاء کی ضرورت ہے. آپ حدیث سنیں گے تو حیران ہو جائیں کہ ہمارے اہل علم آنے والے طلبہ کو جس حدیث سے آغاز کرتے تھے وہ معنی کے اعتبار سے کتنی عظیم الشان حدیث ہے. حدیث کے پہلے آپ الفاظ سن لیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ لوگوں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں کہ ارحموا اہل الارض، تم اہل زمین پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے یعنی اللہ رب العالمین وہ آپ پر رحم کرے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الادب میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی ابواب البر والصلہ میں باب رحمت المسلمین کے تحت جو ہے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. حدیث سندن صحیح ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جلد نمبر غالباً 2 ہے، آپ دیکھ لیں 902 904 کچھ حدیث نمبر ہے، میں بالضبط ذہن نشین نہیں کر سکا. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج اور تحقیق میں جو کام آپ نے کیا ہے، آپ نے اس میں ایک راوی آتے ہیں، میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ، وہ راوی مقبول ہیں. مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا توبع، جب ان کی متابعت ہو، والا فهو لین الحدیث، پھر تو وہ لین الحدیث ہو جائیں گے، وہ ضعیف ہوں گے. تو ان کی متابعت کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، واللہ شیخ البانی کے لیے تو دعا تو نکلتی ہے. کبھی ہوتا نا شعور اور آگاہی کے ساتھ اور غیر معمولی مطلب ڈوب کر کے آدمی دعا کرتا ہے، یعنی شعور سے ہی دعا کرنا چاہیے، لیکن کبھی خاص طور پر جو دعا نکلتی ہے وہ دعا آپ کریں گے شیخ البانی کے لیے، جس طرح سے آپ نے متابعت بیان کی ہے، کس طرح سے مجاہدہ رہا شیخ البانی کا رحمہ اللہ. بہرحال یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی اگر آپ سند پڑھیں گے تو اس میں ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو سنن ابی داؤد میں یا سنن ترمذی میں جس میں کوئی بھی محدث، کوئی بھی راوی اپنے بعد آنے والے راوی کو یہ کہیں ہوں کہ ہوا اول حدیث سمعتہ منہ، ایسے الفاظ اس میں نہیں ملیں گے آپ کو.
وہ کیوں نہیں ملیں گے آپ کو، اس کے تعلق سے بھی میں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. کافی مختصر ہے درس یہ، لیکن انشاءاللہ نکتے کی شکل میں آپ کو بتلاؤں گا. لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث عالمی سطح پر قدیم جدید سبھی علماء کے ہاں الحدیث المسلسل بالاولیہ کے نام سے ہی معروف ہے، اس لفظ کی وجہ سے کہ هو اول حدیث سمعته من شیخی یا منہ، اس طرح سے. 6ویں صدی ہجری کے ایک عالم ہیں، 535 ہجری سن وفات ہے ان کا، 6ویں صدی ہجری کے وسط کے عالم دین ہیں. یہ ملک شام وغیرہ کے قریب ہی کے عالم دین ہیں. ان کا نام ہے محمد ابن عبد الباقی ابن محمد، اور ابو بکر کنیت ہے ان کی الانصاری. کس اعتبار سے ان کی یہ نسبت ہے اس کا مجھے علم نہیں ہو سکا. الکعبی یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ نسبت ہے، کس بنیاد پر یہ بھی ان کی نسبت ہے، ان کی زندگی سے متعلق جو میں نے دیکھا اس میں کوئی خاص مجھے کوئی نقطہ نہیں مل سکا. بہرحال قاضی المارستان کے نام سے معروف ہیں، ایک علاقے کی طرف جو ہے نسبت ہے ان کی، اور وہاں کے ایک قاضی ہیں، اسی نام سے معروف ہیں. انہوں نے مطلب ایک حدیث کی کتاب ترتیب دی. 535 ہجری سن وفات ان کا، دھیان دیجیے گا. یہ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے. وہ حدیث کی کتاب دراصل کیسی ہے کہ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی جو المعجم الکبیر ہے نا، یعنی وہی شکل وہی صورت انہوں نے اپنائی ہے. یعنی احادیث رسول کو جو المعجم الاوسط ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی، وہ شکل ہے. یعنی مشائخ سے متعلق جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، یعنی اس کتاب کا نام ہی ہے المشیخۃ الکبریٰ. یعنی یہ جو صاحب ہیں محمد بن عبد الباقی ابن محمد، انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو احادیث سنی ہیں، انہی کے نام پر جو احادیث کو انہوں نے ترتیب دی ہیں، احادیث کو جمع کی ہیں. ان میں سے تقریباً 80-82 کے نمبر پر ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے. انہوں نے اپنے ایک استاذ کا نام لیا جن کا نام تھا قاضی ابو الحسن علی ابن المفرج رحمہ اللہ. ان کا انہوں نے نام لیا، نام لے کر کے کہا کہ میں نے میرے استاذ سے، یعنی میرے استاذ نے جب مجھے حدیث بیان کی تو میرے استاذ نے مجھ سے کہا کہ هو اول حدیث سمعته منه، یعنی میرے استاذ سے میں نے زندگی میں سب سے پہلے یہی حدیث میں نے سنی کہ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. یہ جو راوی کا میں نے نام لیا ہے ان کے استاذ کا، وہ اپنے استاذ کا نام لیتے ہیں جن کی کنیت ہے ابو نصر، جن کی کنیت ہے ابو نصر عبید اللہ ابن سعید ان کا نام تھا. وہ الحافظ، یعنی عبید اللہ ابن سعید الحافظ، وہ جو ہے اپنے اس شاگرد کو یعنی قاضی ابو الحسن کو جب حدیث سنائی تو کہا کہ هو اول حدیث سمعته منه. یہ زندگی کی میری پہلی حدیث ہے جو بحیثیت طالب علم کے میرے استاذ نے مجھے یہ حدیث سنائی. اب ان کے استاذ کا نام کیا ہے جن سے انہوں نے حدیث سنی؟ کہا کہ وہ ابو یعلا ان کی کنیت ہے، اور حمزہ ابن عبد العزیز المحلبی ان کا نام ہے. کہا کہ میرے استاذ نے جب مجھے حدیث سنائی تو میرے استاذ نے کہا هو اول حدیث سمعته منه، یہ وہ پہلی حدیث ہے جسے میں نے میرے استاذ سے سنی ہے. ان کے استاذ کون ہیں؟ بشر عبد الرحمن ابن بشر ابن الحکم. لیکن دھیان دیجیے گا، یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے عبد الرحمن ابن بشر ابن الحکم، کہا کہ یہ میرے استاذ ہیں. جب مجھے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ هو اول حدیث سمعته منه، یعنی اس حدیث کو میں نے اپنے استاذ سے، یعنی آغاز کے طور پر یہی سب سے پہلے میں نے حدیث سنی ہے. ان کے استاذ کون ہیں؟ وہ ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ. لیکن سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عمرو ابن دینار سے سنے ہیں. انہوں نے ایسے الفاظ نہیں کہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے استاذ معروف عالم دین امام مسدد رحمہ اللہ کے حوالے سے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں کہ وہ سفیان ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں. نہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ الفاظ کہے ہیں، نہ امام مسدد ابن مسرحد رحمہ اللہ جو جلیل القدر بصری عالم دین ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، نہ ہی سفیان ابن عیینہ نے یہ بات کہی ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ معروف مکہ کے عالم دین عمرو ابن دینار 127 ہجری سن وفات ہے ان کا، ان سے اس روایت کو کی ہے. نہ سفیان ابن عیینہ نے یہ بات کی، نہ عمرو ابن دینار رحمہ اللہ نے یہ بات کی. عمرو ابن دینار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد اور ان کے موالی میں سے ہیں، وہ جو کنیت سے مشہور ہیں ابو قابوس. لیکن یہ ایک امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کہا کہ لا یعرف. یہ جو راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے الضعفاء میں ان کو ذکر کیا ہے، لیکن نام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ قابوس، جبکہ کنیت سے مشہور ہیں ابو قابوس. ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حق میں مقبول لکھا ہے، یعنی مطلب اذا توبع. اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو ایک واضح کیا ہے کہ یہ مقبول راوی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اذا توبع ان کی کوئی متابعت کرتے ہیں تب یہ مقبول ہوں گے، اور ان کی متابعت میں ایک
جو ہے ثقہ عالم دین کے حوالے سے انہوں نے اس مطابعات کو لے کر کے آئے ہیں، اور آپ جس کتاب سے شیخ البانی نے حوالہ دیے ہیں، میں ایک واجبات کے طور پر، ایک ہوم ورک کے طور پر میں آپ سے جو ہے یہ التجا کر رہا ہوں نہایت ادب کے ساتھ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وفقنی وفقکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی، کار خیر کی، وفقکم اللہ و ایایا۔ تو آپ جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے المجلد الثانی بالضبط اس کی جو حدیث نمبر ہے 904 902 آس پاس دیکھ لیں، میں نمبرات جو ہے ایسے محفوظ نہیں رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی مطلب آپ کتنی دور تک جاتے ہیں، مطلب احادیث کو کنگھالتے ہیں، اور کس قدر وسیع مطالعہ ہے آپ کا، آپ کو ایک اندازہ ہوگا۔ کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ شیخ البانی نے صحیح کہہ دیا، جاوز القنطرہ بات، لیکن میں اور آپ بحیثیت طالب علم کے پڑھیں بھی کہ شیخ البانی نے صحیح کہا ہے تو تفصیلات کیا ہیں، تاکہ اندازہ ہوگا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی قیمت بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہرحال اس حدیث کو جو ہے مطلب اس کی سلسلے میں جو ہے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور آپ اصول اور ضابطے کی روشنی میں پڑھیں گے تو یقیناً شیخ البانی کے لیے دعائیں دیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی فرمائی، اور یہ حدیث حقیقت میں صحیح ہے جیسے کہ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ۔ غور طلب بات کیا ہے کہ یہ اس سند میں جو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص نے سنا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہما، ان سے ان کے شاگرد ابو قابوس نے، ان کا نام مذکور نہیں ہے، امام مزی رحمہ اللہ نے ابو قابوس کا جب ترجمہ حیات لکھا تہذیب الکمال میں تو ضمناً اسی حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ جی ابو قابوس رحمہ اللہ، ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمرو بن دینار رحمہ اللہ، عظیم عالم دین، اور ان سے روایت کرنے والے جلیل القدر عالم دین سفیان ابن عیینہ، ان سے روایت کرنے والے کئی ایک حضرات ہیں، خود امام ابو داؤد نے بیک وقت اپنے دو اساتذہ سے لے کر کے آئے ہیں، اس میں سے مسدد کا بھی نام میں نے ذکر کیا، امام ابو داؤد ہیں، لیکن سفیان ابن عیینہ سے رحمہ اللہ جو میں نے عبد الرحمن ابن بشر ابن الحکم کا جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ کہا کہ جو ہے وہ اول حدیث سمعتہ منہ، یعنی سفیان ابن عیینہ سے رحمہ اللہ زندگی میں جب میں نے پڑھنے کے لیے گیا تو پہلی حدیث میں نے ان سے سنی ہے۔ پھر ان کی اقتداء میں دیگر اہل علم نے بعد والوں نے کہا، ان سے پہلے والوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی سند میں، یہ نقطہ واضح ہوا آپ کو؟ جی یہ بڑی اہم چیز ہے جو بہرحال میں نے الحدیث الاول مسلسل بالاولیہ، یہ جو ہے ہمارے یعنی ہند و پاک کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ علماء بڑے علماء تھے وہ جو ہے حدیث کی تدریس کا آغاز اس حدیث سے کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم، مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی سب سے زیادہ جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ کائنات میں ارحم الناس کون ہوتے ہیں؟ اہل السنہ ہوتے ہیں۔ تو اہل السنہ اگر کہتے ہیں تو اس میں عام مسلمان بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر خصوصی طور پر کہنا چاہیں تو اس سے اہل العلم مراد ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں اپنے صحیح میں جو اس کو لکھا ہے کتاب الاعتصام الکتاب والسنہ وغیرہ میں۔ تو یہ جو اہل العلم جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ارحم الناس ہونا چاہیے لوگوں پر، خصوصیت کے ساتھ طلبہ پر۔ ایک استاد کو سب سے زیادہ رحیم ہونا چاہیے، بہت ممکن ہے اسی لیے تعلیم کا آغاز اساتذہ اپنے طلبہ کو اسی حدیث کی قرات کر کے جو ہے کیا کرتے تھے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کیونکہ یہ کہنا کہ هو اول حدیث سمعتہ منہ اور اس میں تسلسل ہو، اور یہ الحدیث المسلسل بالاولیہ کے نام سے معروف ہے، تو اس میں اولیت جو ہے نا کیونکہ آغاز اسی سے کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس کی ایک شہرت ہے، بہت اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج جو ہے ہم اس کا اہتمام نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کا جو اجازہ ہوتا نا وہ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری اس کی اپنی ایک ذاتی سند ہوتی ہے، یعنی یہ اجازہ ہے صحیح البخاری کے لیے، یہ اجازہ ہے امام مالک کے الموطا کے لیے۔ ایک ایسا اجازہ ہوتا ہے جو اجازت الحدیث، یعنی ساری جتنی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں کہ جو معظم جو ہیں بالکل معروف، اس کے لیے بھی ایک اجازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو الحدیث المسلسل بالاولیہ ہے اس کی مستقل اپنی ایک سند ہوتی ہے، یعنی اس کا الگ سے اجازہ دیا جاتا ہے۔ استاذ اس حدیث کو پڑھا کر کے اس کا الگ سے اجازہ دیا جاتا ہے کہ هو اول حدیث سمعتہ منہ، میں آپ کو اجازہ دے رہا ہوں۔ اور پھر اس طرح سے دکتور ضیاء الرحمن العظمی حفظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے عظیم اور جو ہے کام اللہ تعالیٰ ان سے کروائے۔ ان کی ایک کتاب ہے معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسناد، بہت ہی اہم کتاب فن حدیث پر نہایت اختصار کے ساتھ، ایک موسوعہ سمجھ لیجئے، مختصر سا موسوعہ۔ اس میں انہوں نے الحدیث المسلسل سے متعلق جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ ولی اجازت، ایسے لکھا انہوں نے، یعنی یہ جو ولی اجازت من الحدیث المسلسل،
یہ جو الحدیث المسلسل ہے خود اس سے متعلق ان کے پاس اس کا مستقل اجازہ ہے ان کے پاس، ایسے انہوں نے لکھا۔ البتہ انہوں نے اتنی بات ضرور لکھی کہ کہا کہ ولیکن بأنه انقطع السند انقطع التسلسل بالوسط، ایسے انہوں نے لکھا کہ جو رسول اللہ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم یا جس عالم دین نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی ہو، جو عبد الرحمن ابن بشر بن الحکم ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اول حدیث سمعت منہ، سفیان ابن عیینہ سے وہ سب سے پہلے حدیث سنے ہیں، وہاں سے لے کر ہم تک جو اجازہ ملا ہے، درمیان میں کہیں یقال، ایسے انہوں نے صیغہ تمریز استعمال کیا ہے، اس کی وضاحت وہاں نہیں ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی اس کی کوئی وضاحت مجھے واللہ عالم نہیں مل سکی ہے۔ تو بہرحال ان کے کہنے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب کہا کہ اس کی جو تسلسل ہے کہیں اس میں انقطاع ہے، اس کی مزید تفصیل کوئی انہوں نے ذکر نہیں کی ہے۔ کچھ باتیں اور باقی رہ گئی ہیں اس موضوع سے متعلق، ایک سوال میں آپ سے کروں گا انشاءاللہ، اور اگر آپ میں سے کوئی جواب دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا سا ہم انعام بھی دیں گے باذن اللہ تعالی، کہ الحدیث المسلسل جب ہم پڑھتے ہیں، الحدیث المسلسل جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم نے معلوم کر لیا کہ الحدیث المسلسل کی ایک نوع ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو صیغۃ الادا جو ہوتا ہے، صیغۃ الادا، یعنی جسے ایک راوی کہتے ہیں کہ حدثنی، تو مؤلف کتاب جو ہوتے ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہوں کہ جو ہے مجھے میرے استاذ نے یہ حدیث بیان کی، حدثنی فلان، ان کے استاذ بھی یہی کہتے ہیں کہ حدثنی آخر تک، تو اس کو بھی مسلسلات میں لے کر آتے ہیں، اخبرنا، اس کو بھی حدیث مسلسلات میں لے کر آتے ہیں۔ تو اس کو آپ سامنے رکھ کر کے بتلائیے کہ جو ہے اس حدیث کو پڑھنے کی، اس قسم کے احادیث کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ حافظ ابن الصلاح ہوں، ابن جماعہ ہوں، اور امام نووی ہوں، حافظ سیوطی ہوں، انہوں نے جو علوم الحدیث پر جو لکھا ہے، انہوں نے سبوں نے اس کے فوائد بیان کی ہیں، یعنی جس نے انہیں تعلیقات چڑھائے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کچھ سوچ سکتے ہیں اس معاملے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، میں نے کسی کی طرف انتساب نہیں کر رہا ہوں، جن کے میں نے نام لیے ہیں سبوں نے یہ بات کہی ہے، کسی ایک دو کے نام ہم نہیں لے سکتے، سبوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو انہوں نے جو یعنی اہل علم میں ذکر کی ہیں کہ ان فوائد میں سے ایک فوائد یہ ہے کہ اس سے تدلیس سے یہ حدیث پاک رہے گی، کیونکہ اس میں جو ہے مستقل طور پر صراحت رہے گی، ملنے کی، مشافہتاً سننے کی، مباشرتاً سننے کی، اس سے تدلیس والی بات جو چیز ہو جائے گی وہ بہرحال زائل ہی رہے گی، اور اس طرح کے جو اسانید ہوتے ہیں اس میں کہیں بھی انقطاع بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اتصال بالکل واضح رہے گی، اس میں چیز کہ حدثنی ہو، اخبرنی ہو، ہاں راوی کا اپنا ایک ذوف ہو سکتا ہے، راوی کا ایک ذوف ہو سکتا ہے، انقطاع والی بات وہ کبھی نہیں رہے گی، تدلیس والی بات وہ کبھی نہیں رہے گی، فی نفسی راوی کوئی ضعیف ہو یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس سند پر کلام کرنے کے سے متعلق، لیکن تدلیس کی بات ہو، انقطاع کی بات ہو، یہ جو ہے بہرحال دو علتیں جو ہے کسی طور پر بھی اس سے مفقود رہیں گی۔ تیسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں یعنی راوی کا ضبط معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے استاذ سے، ایک راوی نے جس حالت میں یا جس صفت سے متصف ہو کر کے وہ لیا ہے اسی انداز میں، پتہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک دقیقے کے بعد سنایا ہوگا اس نے، نہیں، ایک زمانہ لگا ہوگا، اپنے استاد سے سنا ہوگا 20 سال پہلے، 20 سال کے بعد کسی کو سنا رہا ہو، اور وہ ہو سکتا ہے وہ اسی، اور تو اس کا ضبط معلوم ہوتا ہے، یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ راوی کے اندر ضبط کتنا ہے۔ ایک چوتھا فائدہ جو حافظ سخاوی نے کہا رحمہ اللہ کہ اس سے رسول اللہ کی اقتداء بھی معلوم ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تسلسل رسول اللہ تک جاتا ہو کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک، یا فقبض لحیتہم، یا آپ نے تشبیہ کی ہو، یا آپ نے ممبر پر کھڑے ہوں، تو اس کو اگر ہم آگے تسلسل کو بڑھاتے ہیں تو گویا کہ نبی کی اقتداء بھی اس سے بہرحال جڑی ہی رہے گی۔ یہ جو ہے 4 فوائد جو ہے میں نے حاصل کیے اہل علم کے ان اقوال کی روشنی میں، یہ اس کے فوائد ہیں۔ جہاں تک اس کے میں ایک عیب کی اگر بات کرتے ہیں تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ قلم حدیث مسلسل یعنی یصح بطریق مسلسل، یعنی قلم حدیث یصح بطریق مسلسل، بہت کم ہی حدیثیں ایسی ہیں جو طریق جو مسلسل کی اس شکل میں ہمیں ملی ہوں اور وہ بسند صحیح بھی ہمیں ملی ہوں۔ میں نے کہا نا اس کے اندر تدلیس والی بات نہیں رہے گی، انقطاع نہیں رہے گا۔ کیا یہی 2 چیزیں ہیں جن کی اگر مطلب جو ہے اس سے اگر پاک رہے حدیث، اور یہ 2 علتیں نہیں رہی تو حدیث کی صحت کو لازم ہے؟ نہیں، دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں، دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ کہ قلما حدیث یصح
من طریق مسلسل، مسلسل کا جو شکل ہے اس ناحیے سے ہمیں حدیثیں ملی ہوں، ایسے بہت کم۔ یہ ایک بات رہی۔ اب جو حدیثیں ہیں، ابن کثیر کی بھی اگر بات لے لیتے ہیں کہ قلما حدیث والوں جو بات انہوں نے کہا کہ بہت کم ایسی حدیثیں ہوں گی جو حدیث مسلسلات ہوں اور وہ صحیح ہوں، تو اس کی مطلب ایک کیا بولتے ہیں، اشکال کہہ لیجیے یا مغالطہ کہہ لیجیے، سب سے اچھا لفظ، اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے ایک عظیم عالم دین شمس الدین ابو الخیر حافظ السخاوی رحمہ اللہ، آپ ان کی فتح المغیث پڑھ کر کے دیکھیے، یعنی آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم الحدیث میں کتنا درک عطا کیا تھا آپ کو، ماشاءاللہ۔ 902 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ حافظ سقاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جو ابن کثیر کے جو الفاظ ہیں کہ بہت کم ایسے احادیث ہیں جو مسلسلات میں سے ہوں اور وہ صحیح بھی ہوں، یعنی اکثر ضعیف ہیں والی بات سے کسی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کہ اس لیے کہ یہ جو ضعف ہے وہ فی السند لا فی اصل المتن، صرف سند کی حد تک، یعنی جہاں سے مسلسلات والی بات شروع ہو رہی ہے آپ اس سند کو چیک کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ضعف نظر آئے گا، اور وہ رسول اللہ کی بات نہیں ہوگی، یعنی وہ سند صحیح نہیں ہوگی۔ ورنہ جو اصل الحدیث ہوگی، اصل متن کی اگر بات کرتے ہیں، اس کے مختلف طرق ہوں گے، مختلف اسانید ہوں گے، لیکن وہ متن جو ہے کسی ایسی سند سے ثابت ہے جس میں تسلسل والی بات نہیں ہے، مسلسلات والی بات نہیں ہے، لیکن وہی حدیث کسی طریق میں مسلسلات کی روشنی میں آ رہی ہے، وہ صحیح ہونا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے الراحمون والی، یا جو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ سب صحیح احادیث ہیں، لیکن اس حدیث کی ایک سند میں جہاں مسلسلات والی بات شروع ہوتی ہے، وہ سند سے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اور فعلاً وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر انی احبک والی بات اگر جو تسلسل کی اگر بات کرتے ہیں، یا اخذ بیدی والی بات کرتے ہیں، تو امام بیہقی رحمہ اللہ کے الجامع لشعب الایمان دیکھ لیجیے آپ، الاسماء و صفات ان کی دیکھ لیجیے، تو یہ انہوں نے جو لے کر آئے ہیں تسلسلات پر انہوں نے مطلب جو ہے اس کا ذوف بتلایا ہے۔ ورنہ اصل الحدیث، اصل متن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف طرق کی وجہ سے، دیگر اسانید کی وجہ سے وہ کبھی صحیحین میں ہو سکتی ہیں، اس کا تسلسل ہو سکتا ہے جہاں سے ثابت ہو رہا وہ ضعیف ہو۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی ایک اور بات جو ضمناً اس کی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے تسلسلات والی جو احادیث ہیں، الحدیث المسلسل، جیسے کہ یعنی ابن کثیر نے کہا کہ بہت کم حدیثیں وہ ثابت ہیں، لیکن ابن حافظ سخاوی نے اس کا یہ ازالہ کر دیا کہ جو ہے اصل متن تو ثابت ہے، لیکن ابن کثیر ہوں یا دیگر اہل علم نے جو احادیث مسلسلات کو جو جمع کیے ہیں، ان میں وہ کون سی حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے الحدیث المسلسل ہو اور سب سے زیادہ صحیح ہو؟ اس سلسلے میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ایک ہیبت رہا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان سے عزیز تھے، سب سے محترم تھے، سب سے محبوب تھے، اور جو ہے مطلب حبی کہا کرتے تھے ابو ہریرہ وغیرہ، تو میرے محبوب۔ لیکن اس کے باوجود بھی فطری طور پر اللہ کے رسول کے اندر جو وقار اللہ نے رکھا تھا، جو نبوت والی جو ہیبت تھی، اور تشخص کے اندر جو آپ کے اندر جو مطلب یعنی جو چمک اور جو اس کے اندر جو ایک روب تھا، اللہ اکبر، وہ بھی صحابہ کے اندر موجود تھی۔ تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہم ایک مرتبہ جمع ہوئے اور سوچا کہ جو ہے کوئی آئے باہر سے، ہم سوال کرنے کے بجائے باہر سے کوئی سوال کر لے۔ تو بہرحال کسی نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب میں سورۃ الصف سنائے۔ کیا سنائے؟ سورۃ الصف، پوری سورت پڑھ کر کے سنائے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے صحابی رسول نے جب کسی کو وہ حدیث سناتے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی سے کسی نے ایک سوال کیا، اس سوال کے جواب نے نبی نے سورۃ الصف پڑھ کر کے سنائے، تو یہ پوری صف پڑھ کر کے سناتے تھے، پوری سورت۔ دیکھیے یہ امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین ہے، اس میں جو کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر، اس میں امام حاکم رحمہ اللہ جو ہے اپنی سند سے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور جو ہے عبداللہ ابن السلام معروف صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجتمعنا فتذاکرنا، ہم ایک مرتبہ جو ہے مجتمع ہوئے اور ہم نے ایک مذاکرہ کیا، مطلب آپ کی باتوں کو ہم نے لے کر کے یاد دہانی وغیرہ کروائی۔ کہا کہ فقلنا ایکم یأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسألہ، کہ تمہیں کا کون ہے، تم میں سے کوئی جا کے رسول اللہ سے کوئی مسئلہ پوچھے تاکہ اس ضمن میں ہمیں کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے، کوئی حدیث سننے کو مل جائے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سوال کرو کہ ای الاعمال احب الی اللہ، یہ جا کے سوال کرو اللہ کے رسول سے۔ ثم تفرقنا، پھر بہرحال بات آئی گئی، ہم وہاں سے نکل گئے۔ وہبنا ان یأتیہ،
منا احد، یعنی ہم میں سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، ایک جو ہے مطلب ہیبت تھی ہمارے دلوں میں کہ بھی ہم میں سے کون کیسے جا سکتا ہے. ہوا ایسے کہ فارسل الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ہماری طرف ایک صاحب کو بھیجا اور ہم کو جمع کیا، فجمعنا، ہم سب کو جمع کیا. اس کے بعد یومیع بعضنا الی بعض فقرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے آپ علیہ السلام نے ہمیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، جو سورۃ الصف ہے وہ پوری سورت پڑھ کر کے ہم کو سنائیں الی آخر السورہ. یہ اس حدیث کو رسول اللہ سے کون بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن سلام سے روایت کرنے والے مدینے کی قداور شخصیت عظیم عالم دین ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ. وہ ابو سلمہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فقرأها علینا عبداللہ ابن سلام من اولها الى آخرها. عبداللہ ابن سلام نے بھی ہم کو نبی کی طرح پوری سورت پڑھ کر کے سنائے. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کے ایک عظیم شاگرد مدینے کے بڑے عالم دین جو یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ ہیں، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر قال یحییٰ فقرأها علینا ابو سلمۃ من اولها الى آخرها. یحییٰ ابن کثیر سے روایت کرنے والے امام اوزاعی ہیں، ملک شام کی بڑی شخصیت. امام قال الاوزاعی فقرأها علینا یحییٰ ابن ابی کثیر من اولها الى آخرها. اس کے بعد ان کے شاگرد رشید ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وقرأ علینا الاوزاعی من اولها الى آخرها. قال معاویہ بن عمرو وقرأها علینا ابو اسحاق الفزاری من اولها الى آخرها. قال محمد بن احمد بن النضر وقرأها علینا معاویہ بن عمرو من اولها الى آخرها. قال ابو بکر بن بالویہ وقرأها علينا محمد بن احمد بن النضر من اولها الى آخرها. قال الحاکم رحمہ اللہ صاحب الکتاب وانا اقول، وہ کہہ رہے ہیں وانا اقول قرأها علينا ابو بکر بن بالویہ من اولها الى آخرها. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو حافظ سخاوی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ الحدیث المسلسل کی اگر بات کرتے ہیں، اصح الاسانید کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے ثم بالاولیہ، پھر وہ حدیث جو الحدیث المسلسل بالاولیہ ہے، دوسرے درجے میں وہ حدیث مبارکہ ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آخری بات ایک یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اہل علم نے جہاں فن حدیث پر مختلف کتابیں لکھی ہیں، وہیں پر الحدیث المسلسل سے متعلق بھی ان احادیث کو جمع کرنے کو لے کر کی کتابیں لکھی ہیں. دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسناد، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الحدیث المسلسل یا المسلسلات سے متعلق جو کتابیں یعنی مدون کی گئی ہیں، تالیف کی گئی ہیں، وہ 100 سے زائد ہیں، لیکن منہا مطبوع قلیل، یہ ان کا لفظ ہے، بہت کم ہی جو ہے مطلب طبع کی گئی ہیں کتابیں، ورنہ جو ہے مطلب لکھی تو 100 سے زائد ہیں. اور ایک معاصر عالم دین ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مباحث فی الحدیث المسلسل، یہ المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. ان کے اس کتاب کے مصنف کا نام ہے احمد ابن ایوب، انہوں نے بن وغیرہ نہیں لکھا ہے لیکن نام ان کا ایسے ہی لکھا ہے سادگی کے ساتھ، احمد ایوب محمد عبداللہ الفیاض. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو ہے عربوں میں تو ایسا نام نہیں ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے مطلب یقیناً جو ہے بن وغیرہ انہوں نے جو ترک کیا ہوگا، واللہ اعلم. تو ان کی جو کتاب ہے انہوں نے اس بات مقدمے میں بات لکھی ہے کہ میرا دراسہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دراسہ یہ ہے کہ 4 صدی ہجری کے کم و بیش اسی وقت سے یہ مسلسلات والی بات یا اس سے متعلق دھیان دینا، اس سے متعلق تصنیف کرنا، اس سے متعلق دلچسپیاں لینا، یعنی مطلب جو شکل اس وقت جو اختیار کی گئی ہے، بہت ممکن ہے 4 صدی ہجری، واللہ اعلم. میں نے بھی جو ہے اس تعلق سے جو ہے تحقیق کیا میں نے، اور مجھے لگتا ہے کہ کم و بیش اسی کے آس پاس کی یہ بات ہے. اس سے پہلے کہ اسانید میں اگر دیکھیں گے آپ تو مسلسلات والی بات بہت کم ملے گی آپ کو بسند صحیح ایک چیز. بہرحال جو کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں مسلسلات والی، آپ جائیں گے ان کتابوں کی طرف، خاص کر ڈاکٹر ظفر عبدالرؤف ظفر کی جو کتاب ہے حفظہ اللہ علوم الحدیث پر، اس میں آپ کو جو ہے کافی کتابوں کے حوالے مل جائیں گے. سر 5 کتابوں کے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں بڑی شخصیتوں کی، جیسے ابو نعیم الاصبہانی ہے رحمہ اللہ، 435 ہجری سے وفات ہے ان کا، انہوں نے بھی الحدیث المسلسل پر کتاب لکھی ہے، المسلسلات پر. اسی طرح سے جو ہے یعنی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کون سا نو انہوں نے جو ہے ترک کیا ہے، سبحان اللہ، انہوں نے بھی لکھا ہے.
ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے 571 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. اور اسی طرح سے الاحادیث المختارہ کے جو مصنف ہیں ضیاء المقدسی رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے. اور یعنی صلاح الدین العلائی بھی نے بھی لکھا ہے رحمہم اللہ اجمعین. پھر الحدیث المسلسل میں بھی یعنی اس میں بھی تنوع ہے، جس میں حدثنا والی بات ہو، جس میں جو ہے محمد کے نام ہو، اس کو بھی تنوع کے ساتھ الگ سے جمع کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے تو جو ہے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. پورے روات اعما ہوں ایسے بھی ایک تسلسلات کے نام پر، اس لیے بہت تنوع ہے، یعنی جو شکل انہوں نے دیکھی تو اس کو جو ہے انہوں نے اس طرح سے کر لیا ہو. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حدیث رسول کی حفاظت میں جتنی بھی قسمیں یعنی اہل علم نے اختیار کی ہیں، جتنے بھی طرق، اس کو پڑھنے سمجھنے اور حدیث رسول کی حفاظت میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان سب چیزوں کو پڑھنے سے اہل علم کی جد و جہد، ان کا تنوع اور ان کا وسعت علم، یہ سب جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان سب کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.